بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس مالک حقیقی سے دل سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی تمام تر جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرمائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب مسجد اقصی لے جاتے ہوئے عالم برزخ کے بعض واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ ان میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، اس لیے کچھ واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ امام بیقی رضی اللہ عنہ دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت حسین، لذیذ، بھنا ہوا اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب ایسے دسترخوان بچھے ہیں جن پر نہایت خراب، بدمزہ، سڑا ہوا اور انتہائی بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ عمدہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میرے استفسار پر جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ مثال آپ کی امت کے ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جائیں گے۔ پھر میں کچھ آگے بڑھا تو کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح بڑے ہیں، وہ جب بھی اٹھنے کی کوشش کرتے گر جاتے اور کہتے، اے اللہ، قیامت کو قائم نہ کرنا۔ ان کو سرکش جانور روند رہے تھے اور وہ اللہ تعالی سے فریاد کر رہے تھے۔ جبرائیل امین نے بتایا، یہ مثال آپ کی امت کے ان لوگوں کی ہے جو سود کھائیں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زدہ انسان اٹھتا ہے۔ پھر میں آگے بڑھا تو کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح موٹے اور بے ڈھنگے ہیں، ان کے منہ میں پتھر ٹھونسے جا رہے ہیں اور وہ پتھر ان کے نچلے حصے سے باہر آ رہے ہیں۔ وہ شدت درد سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے بتایا، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو ظلماً یتیموں کا مال کھائیں گے۔ یہ لوگ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوں گے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت سے فریاد کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی زناکار و بدکار عورتوں کی مثال ہے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اغل بغل سے گوشت کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسے کھاؤ جس طرح دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں اور انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے وہ کم نصیب امتی ہیں جو دنیا میں غیبت اور چغلی کریں گے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور جب سر کچل دیا جاتا تو وہ فوراً درست ہو جاتا اور اسے پھر کچل دیا جاتا۔ جبرائیل امین نے بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں نماز فرض کے وقت جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز کو بوجھ سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر چھوڑتے تھے۔ یہ سخت سزا ایسے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چر رہے تھے اور اپنے منہ میں انگارے ڈال رہے تھے۔ جبرائیل امین نے میرے استفسار پر بتایا، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنے سے جی چرائیں گے اور فقیروں کا حق خود ہڑپ کر جائیں گے۔ پھر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی
اور یہ عمل ان کے ساتھ مسلسل کیا جا رہا تھا۔ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیبوں کی مثال ہے۔ اس حدیث پاک سے حرام کھانے والے، سود و بیاج کا کاروبار کرنے والے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے والے، زنا و بدکاری کرنے والے، نمازوں کو ترک کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے کترانے والے اور لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے والے خطباء و مقررین عبرت و نصیحت حاصل کریں اور غور کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیسا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور بغیر تاخیر کیے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔